حقیقی آزادی کے لیے ضروری تھا کہ یہ الیکشن کمیشن اور یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے پی ڈی ایم، یہ کوئی ایسا غیر آئینی کام کرتی کہ جس غیر آئینی کام کو دیکھتے ہوئے وہ لوگ جو ابھی تک عمران خان کی تحریک کا حصہ نہیں بن سکے تھے، جو سول سوسائٹی ہے اور جو وکلاء ہیں اور دیگر جو ادارے ہیں جو ابھی تک خاموش بیٹھے تھے اور عمران خان کی اس حقیقی آزادی تحریک کا حصہ نہیں بن سکے تھے، وہ لوگ بھی غیر آئینی کام کو دیکھتے ہوئے عمران خان کی تحریک کا حصہ بن جاتے۔ یہ پی ڈی ایم جو ہے ایک انقلاب کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو اس پہ مسلط حکمران ہے وہ ظلم بھی کرے اور آئین کو بھی توڑے۔ تو ظلم تو یہ کر ہی رہے تھے، لوگوں کو دہشت گرد بنا رہے ہیں، ان کے خلاف عام جو ورکرز ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے خلاف دہشت گردی کے اقدامات کر رہے ہیں، مقدمے کر رہے ہیں اور ان کو پکڑ رہے ہیں، لیکن انہوں نے غیر آئینی کام ابھی رہتا تھا تو وہ چیف الیکشن کمیشن جو پی ڈی ایم کا منشی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا منشی ہے، اس نے یہ ثابت کر دیا کہ میں منشی ہوں ان کا۔ تو اس نے 30 اپریل جو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ 30 اپریل کو الیکشن ہونے ہیں پنجاب میں، اس کو مؤخر کر کے اس نے 8 اکتوبر تک لے گیا ہے۔ تو یہ غیر آئینی اور غیر دستوری کام جو ہے یہ اس نے چیف الیکشن کمیشن نے آغاز اس کا کر دیا ہے، اور وکلاء اور دوسرے جو ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ آئین کی بالادستی کے لیے گھروں سے نکلیں اور عمران خان کی تحریک کا حصہ بنیں۔ اور جیسے کہ اعتزاز احسن نے اعلان بھی کر رکھا ہے کہ سپریم کورٹ یعنی چیف جسٹس آف پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے، تو چیف جسٹس آف پاکستان جس نے 90 دن میں الیکشن کرانے کا حکم دیا تھا کہ آئین کے مطابق 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، تو اس سے منحرف ہوئے ہیں یہ۔ تو الیکشن کمیشن کو اب سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وہ دلیری دکھائے، ان کے پیچھے سپریم کورٹ کے پیچھے پوری عوام 22 کروڑ عوام کھڑی ہوئی ہے اور وکلاء کھڑے ہوئی ہیں، سول سوسائٹی کھڑی ہوئی ہے، ان کو غیر آئینی کام سے روکیں تاکہ حقیقی آزادی کی جو تحریک ہے اس کو اپنی منزل کی طرف راستہ ملے۔ الیکشن ہونے سے حقیقی آزادی ہمیں کبھی، عمران خان وزیر اعظم تو بن جائے گا لیکن حقیقی آزادی ہمیں نہیں ملے گی۔ حقیقی آزادی کے لیے ضروری تھا کہ یہ ظلم بھی کرتے اور غیر آئینی کام بھی کرتے، تو انہوں نے دونوں کام کر دیے ہیں، ظلم بھی کیا ہے اور غیر آئینی کام بھی کیا۔ اب عمران خان کو، اب سپریم کورٹ کو چاہیے، عمر عطا بندیال کو چاہیے کہ وہ اس کا ایکشن لے، اور وہ ادارے جو معاونت نہیں کر رہے تھے الیکشن کمیشن کی الیکشن کے لیے، ان کو بھی بلائیں، ان سے بھی پوچھیں کہ معاونت کیوں نہیں دی جا رہی تھی، کیوں نہیں نفری دی جا رہی تھی۔ اگر الیکشن کمیشن اپنی باتوں پہ سچا ہے تو الیکشن کمیشن سے پوچھا جائے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جب سپریم کورٹ نے 90 دن میں الیکشن کا کہا ہے، حکم دیا ہے کہ جو آئین میں موجود ہے ایک دن بھی لیٹ نہیں ہو سکتا، تو الیکشن کو مؤخر کرنے کی وجہ کوئی ایک وجہ بتا دے الیکشن کمیشن۔ ابھی بتائے گا الیکشن کمیشن اپنی کہ اس نے کس وجوہات کی بنیاد پہ 30 اکتوبر سے الیکشن کو مؤخر کر کے 8 اکتوبر تک لے گیا ہے۔ اس کے علاوہ پہلی بات تو یہ ہونی چاہیے کہ سپریم کورٹ یہ جو محسن نقوی کی حکومت ہے، جو امپورٹڈ حکومت کا حصہ ہے محسن نقوی کی حکومت، اس کو یہاں پہ ختم کر دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئینی طور پہ اس کی مدت اب ختم ہو چکی ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے جب تاریخ کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے تو پچھلی جو حکومت ہے جس نے اسمبلیاں توڑی تھی اس کو بحال کر دیا جائے اور محسن نقوی کی حکومت کو یہاں پہ ختم کر دیا جائے، تبھی جا کے پاکستان میں آئین کی بحالی ہوگی۔ اور سپریم کورٹ اپنی ریٹ منوانے کے لیے ان اداروں کو بلوائے جو ادارے آئین کی بالادستی کے لیے جنہوں نے حلف اٹھا رکھا ہے آئین کی تو امید کرتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس کا سختی سے نوٹس لے گا۔ اور انہوں نے اس پچھلے دنوں اپنی تقریر میں ایک بات بھی کہی تھی کہ اگر الیکشن میں کچھ سے آئین کے ساتھ چھیڑ خانی کی گئی تو ہم مداخلت کریں گے۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان، ہم آپ کی مداخلت کا انتظار کر رہے ہیں۔